अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल माला। आज इस नावल की लेटेस्ट एपिसोड 15 पार्ट 3 पेश किया जा रहा है। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलते हैं नोवेल के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 3 बरस पहले तुमने हलाल के साथ ऐसा क्यों किया? ये वो पहला सवाल था जो इतने दिन बाद उसको देखते ही नगीना बेगम ने पूछा था। अंदाज में न गिला था न गुस्सा, सिर्फ नरमी थी। ये ज़ियाद का लाहौर वाला घर था। उसका लाउंज हमेशा की तरह नीम अंधेर था। वो एक पर्दे के साथ रखी आर्म चेयर पे बैठा था और पैर लंबे करके ओतोमन पे रखे थे। पर्दों के दरमियान से रोशनी बारीक झड़ी की सूरत अंदर आ रही थी। वो झड़ी ज़ियाद के आधे चेहरे पर पड़ रही थी, बाकी आधा तारीकी में था। वो मर भी सकती थी। वो स्टिक के सहारे चलती हुई उसके करीब रखी आर्म चेयर पे बैठी। उसके घर वालों ने उसकी तलाश से हार मान ली। वो उस झड़ी से बाहर दिखाई देते लॉन को देख रहा था। एक आंख रोशनी और दूसरी अंधेरे में थी। बच्चे की दफा सब हार मान जाते हैं। वो धीरे से मुस्कुराई, आंखें नम हुई सवाए उसकी माँ के। फिर गौर से उसको देखा। क्या है इस लड़की में ऐसा खास जो उसके लिए आपने? ज़ियाद ने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा। अब वो मुकम्मल तारीकी में था, लेकिन उनकी आंखों को तारीकी में देखने की आदत थी। मुझसे एक मासूम लड़की का कत्ल करवाया। मासूम तो मैं भी थी ज़ियाद, लेकिन दुनिया ने क्या किया मेरे साथ? उनका चेहरा तारीकी में था। स्पॉट किसी तासुर के बगैर उसने सर झटका। क्या वो आपके काम आएगी? वो हमेशा मेरे काम की रहेगी, लेकिन उसका राजी होना जरूरी है। ज़ियाद ने गर्दन मोड़ ली। झड़ी वापस चेहरे को नीम रोशन करने लगी। मैं मजीद किसी का कत्ल नहीं करूंगा। मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। वो एक लम्हे के लिए कुछ बोल ना सकी। ये रास्ता आपने अपने लिए खुद चुना था मेरे बेटे, लेकिन इसको अब आप किसी और की वजह से छोड़ रहे हो। मैं मजीद इस गुनाह की दलदल का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं वापस दुबई जा रहा हूँ। वो खड़े होते हुए बोला। अब उसका सारा वजूद 2 हिस्सों में बटा था, तारीक, रोशन। वहाँ क्या करोगे? एक आम सी नौकरी। आप मेरा सबसे कीमती असासा हो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अम्मी। वो उनकी तरफ नहीं देख रहा था। लेकिन मैं मजीद आपके इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझे निजात चाहिए। अब आप इस रास्ते पे बहुत दूर आ गए हो। अब कोई वापसी नहीं। मुझे कुछ अरसा इसका गम मनाने दें। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो पलट के उसे देखने लगी। और वो लड़की कशमाला, इस तरह से उसे पुकारा। उसके कदम ठहर गए, मगर वो मुड़ा नहीं। मुझे सिर्फ एक लड़की पसंद आई थी और आपने उसे मुझसे दूर कर दिया। अब मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं है। वो आगे बढ़ गया। वो घर से बाहर जा रहा था। उसने जाने के बाद चंद सानिये गुजरे थे कि किसी कोने से इंद्रानी निकल के उस तरफ आई। ज़ियाद की छोड़ी हुई जगह के साथ आ खड़ी हुई। क्या आप उसे सबरीना की हकीकत नहीं बताएंगी? नगीना बेगम चौंकी, फिर चेहरे पे नागवारी गुजरी। नहीं। गर्दन मोड़ के घूर के उसे देखा। आंखों में इतनी ठंडक थी कि इंद्रानी के अंदर तक सर्द लहर दौड़ गई। उसके बारे में जो मेरे मोकल बता चुके हैं वो राज ही रहेगा। ज़ियाद कभी नहीं जान पाएगा कि वो जिंदा है, कनाडा में है शायद, या जहां भी। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। उसको ज़ियाद की नजरों में मुर्दार रहने दो। वो मेरे बेटे के लिए अच्छी नहीं, लेकिन वो कशमाला, वो उसके लिए भी राजी नहीं। इंद्रानी के लहजे में तशवीश थी। और कबीरा भी अपनी बेटी के लिए। कबीरा बेवकूफ़ है, इस वादे का मतलब नहीं जानती। उन्होंने नखुव्वत से सर झटका। उसका हाल भी सोचते हैं हम। उन्होंने पीछे को टेक लगा ली और तस्बीह के दाने गिराने लगी। अभी वो कोई नया अमल करने के काबिल नहीं थी, लेकिन जब तक होंगी ज़ियाद संभल चुका होगा। उनका ज़हन एक नया ताना बाना बुनने लगा। बारिश उस छोटे से घर की लकड़ी को भगो रही थी। बियर बॉल सड़क किनारे पार्क की गई कार में बैठा था। विंड स्क्रीन पे मुसलसल वाइपर्स चल रहे थे। वो यहाँ से माहिर को देख सकता था। वो इस घर की चौखट पे खड़ा बार बार बेल बजा रहा था। दरवाजा हनूज बंद था। थोड़ी देर बाद वो उस तरफ आता दिखाई दिया। वो स्टिक के सहारे चल रहा था। वो लोग ये घर छोड़ के जा चुके हैं। वो अंदर बैठा तो मुकम्मल भीगा हुआ था, लेकिन उसे जैसे परवाह नहीं थी। छोड़ना ही था। जितने चक्कर तुमने सबरीना के घर के लगाए थे, उन्होंने यहाँ नहीं रहना था।
بیئر بول خفگی سے کہتے ہوئے کار سڑک پہ ڈال رہا تھا۔ میں صرف ان سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا کہ میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے اس روز سبرینا کو وہاں نہیں بلایا تھا، لیکن نہیں، اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ مالک کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تمہارے خلاف ایک انجنکشن فائل کی ہے۔ مجھے مت بتایا کرو کہ مالک کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک دم بات کاٹ دی۔ بیئر بول خاموش ہو گیا۔ وہ باہر دیکھے گیا اور بیئر بول چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا۔ تم میرے ساتھ استنبول چلو، ہم مالک اور کمپنی سب سے دور چلے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کھڑکی کے باہر بھاگتے گیلے گھروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں ماں اور حلال کی یاد نہیں آئے گی۔ حلال زندہ ہے۔ بیئر بول نے گہری سانس لی۔ چہرے پہ ایک دم بہت سی تکلیف دھار آئی۔ جیسے تمہیں مالک کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی مجھے حلال کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے ماہر۔ وہ مر چکی ہے اور اس بات کو 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ بار بار وہی جھوٹی امید مت دلایا کرو۔ اس نے کہا تھا ہم پھر ملیں گے۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے بربرا رہا تھا۔ بیئر بول نے نہیں سنا۔ وہ اسی خفگی سے کہہ رہا تھا وہ مر چکی ہے۔ اگر آگ میں نہیں مری تھی تو اس کے بعد مر گئی تھی۔ اتنی دیر تک کوئی اغوا کیے بچے کو زندہ نہیں رکھتا۔ خدا کے لیے اب یہ ذکر چھوڑ دو، ورنہ میں بھی تم سے دور چلا جاؤں گا۔ اس نے کار کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھے گیا۔ بربراہٹ جاری تھی۔ حلال سے بدر اور بدر سے حلال تک، الفاظ، شکل، سب بارش کے پانی میں گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ تم نے سبرینا کے گھر دوبارہ جانے کی کوشش کیوں کی؟ یاسمین کے آفس میں سندل ووڈ کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ کرسی پہ ٹانگ جمائے بیٹھی اپنے پیڈ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ چہرے پہ خفگی تھی۔ وہ مجھے کچھ دینا چاہتی تھی۔ وہ سامنے کاؤچ پہ نڈھال سا لیٹا تھا۔ سار ایک آرم ریسٹ، پیر دوسرے تک لمبے کیے، وہ 2 انگلیوں سے بند آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ اس کی فیملی نے تمہارے خلاف انجنکشن فائل کی ہے ماہر۔ یہ تمہارے کریئر اور ریکارڈ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مجھے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا کرو گے؟ پتا نہیں۔ مجھے غصہ آتا ہے اس ملک والوں پہ، اس شہر والوں پہ، آفس والوں پہ۔ ان سب کی نظر میں سائیکوپیتھ ہوں۔ تمہیں ابھی بھی بہت ضرورت ہے اپنے اوپر کام کرنے کی، وہ نرمی سے یاد دلا رہی تھی۔ پھر اس نے رک کے تھوک نکلا، جیسے الفاظ تلاش کیے۔ تمہیں میرے ایک سینئر سے ملنا چاہیے۔ وہ ایک دم چونک کے سیدھا ہوا، پیر نیچے اتارے۔ کیوں؟ غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ تمہاری مجھ سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی۔ یاسمین کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ مسکراہٹ دھار آئی۔ میں یہ ملک چھوڑ رہی ہوں۔ میرا ورک پرمٹ رینیو نہیں ہو سکا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ روس میں کچھ نہیں رکھا۔ میں وہیں جاؤں گی جہاں روس کے لوگ پیسہ کمانے جاتے ہیں۔ ترکی؟ وہ ایک دم بولا۔ کمرے کی فضا بوجھل سی ہو گئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ترکی اس شہر سے سستا ہے۔ وہاں ہم روسیوں کے لیے رہنے کے مواقع بہتر ہیں، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم ایک تھراپسٹ پہ انحصار نہیں کر سکتے۔ میں کسی دوسرے تھراپسٹ کے پاس نہیں جا سکتا۔ وہ مجھ پہ یقین نہیں کرے گا۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ یاسمین کو لگا اس کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہو جس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ماہر، وہ سرگوشیاں، وہ چاپ، وہ اب بھی سنائی دیتی ہیں۔ میں ان کو نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ اس نے سر نیچے گرا دیا اور دونوں ہاتھوں میں بال بھینچ لیے۔ ہم لانگ ڈسٹینس کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں یہاں ایسے بیٹھے بغیر تمہیں اپنی بات نہیں سمجھا سکتا۔ ماہر، تمہیں میرے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا۔ مجھے خود کو اور اپنی فیملی کو سب سے اوپر رکھنا ہے، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسی بے بسی سے اسے دیکھے گیا۔ میں تمہیں وہاں جانے سے نہیں روک سکتا، لیکن تم مجھے وہاں آنے سے بھی نہیں روک سکتی۔ اس کا ذہن ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے وہ بیئر بول کا نمبر ملا رہا تھا۔ بیئر بول، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ ایک ہی سانس میں کہتا گیا۔ ہم اسی ہفتے استنبول جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بیئر بول فون رکھتے ہی نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اس کا بھائی بالآخر اس کی محبت میں اس کے پسندیدہ شہر میں رہنے آ رہا تھا۔ عبد المالک فرید سکرین کو دیکھتے ہوئے 2 انگلیوں سے ننھی پیالی چہرے کے قریب لے گئے۔ ایک گھونٹ میں سپریسو شاٹ حلق میں انڈیلا اور کپ نیچے رکھا۔ چند قطرے پیندے کے ساتھ لگے رہ گئے۔ ان میں بنے نقش و نگار میں چھپی قسمت کی لکیروں سے بے نیاز کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کرنے لگے۔ دفتر یوں ہی نگاہ اوپر اٹھی اور دیوار پہ لگی CCTV سکرین پہ ٹھہر گئی۔ وہاں ایک فریم میں ماہر لفٹ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔
وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے، پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ ماہر آفس کی طرف جا رہا تھا، قاسم فرید کے آفس کی طرف، اپنے آفس کی طرف۔ ان کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ چھو کے معدوم ہو گئی، چہرہ واپس بے تاثر ہو گیا اور وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ بنا دستک کے ماہر کے آفس کا دروازہ کھولا تو وہ بک شیلف کے پاس کھڑا چند کتابیں اٹھا رہا تھا۔ مالک فرید چوکھٹ پہ کھڑے رہ گئے، چونک کے پہلے اسے دیکھا جو ان سے رخ موڑے ہوئے تھا، اور پھر میز کو جہاں ایک باکس رکھا تھا وہ اس میں چیزیں ڈال رہا تھا۔ ان کے سینے پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ چہرہ البتہ سپاٹ تھا، یہاں سے دور۔ کیوں؟ یہ تمہارا اپنا آفس ہے۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے ایک صوفے پہ بیٹھے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہی آفس جہاں سے تم نے مجھے نکالا تھا؟ ماہر نے پلٹ کے ایک چبھتی ہوئی نگاہ ان پہ ڈالی۔ تمہاری سیکرٹری کا سر میں نے نہیں پھوڑا تھا، تم نے میرے لیے کوئی راستہ چھوڑا تھا کیا؟ ان کا لہجہ تیز تھا۔ ماہر سر جھٹک کے واپس پلٹ گیا، ہاتھ تیزی سے اپنی قیمتی چیزیں سمیٹ رہے تھے۔ کہاں جاؤ گے؟ وہ اس کے ہاتھوں کی حرکات کو دیکھ رہے تھے۔ استنبول، ایک ڈوبتی معیشت کے شہر میں؟ شی، انہوں نے جیسے افسوس کیا۔ تمہیں میری فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہیں اپنے باپ کی کمپنی کی فکر ہونی چاہیے۔ تم کافی ہو اس سب کی فکر کرنے کے لیے۔ وہ پتلیاں سکوڑ کے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ تم کسی بہتر جگہ بھی جا سکتے تھے۔ استنبول کیوں؟ بیئر بول کے لیے؟ انہیں جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ایک فریم دیوار سے اتار کے سیدھا ہوا اور براہ راست ان کو دیکھا۔ یاسمین کے لیے۔ فریم لیے اور میز تک آیا۔ تمہیں شاید معلوم بھی نہ ہو کہ یاسمین کون ہے۔ وہ میری تھراپسٹ ہے۔ جب تم مجھے اس مینٹل اسائلم میں پھینک کے بھول چکے تھے تب صرف اس نے میری مدد کی تھی۔ تم اس کے ساتھ لانگ ڈسٹینس بھی کر سکتے ہو۔ یہ تمہاری کمپنی ہے، میں ہمیشہ اس کا جنرل مینیجر رہوں گا، مالک نہیں۔ وہ تم ہو۔ ماہر نے زور سے باکس کا ڈھکن بند کیا، اس کے چہرے پہ اب برہمی دھار آئی تھی۔ تم نے مجھے یہاں سے نکالا تھا، میں یہاں واپس نہیں آؤں گا، نہ ہی میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ اس نے باکس اٹھایا اور چلتا ہوا مالک کے صوفے کے قریب آیا۔ کس نے کہا مجھے تمہاری معافی چاہیے؟ انہوں نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آف کورس، میں بھی کس پتھر سے مخاطب ہوں۔ وہ دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ آفس ایک دم ویران ہو گیا۔ وہ تنہا میں بیٹھے رہ گئے۔ ان کے سامنے قاسم فرید کی سیٹ خالی پڑی تھی۔ مالک فرید کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تکلیف دھار آئی۔ زیاد؟ انہوں نے تیسری دفعہ پکارا تھا، لیکن جواب ندارد۔ نگینہ بیگم کچھ دیر لاؤنج کے تخت پہ بیٹھی زیاد کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھے گئی، پھر سٹک کے سہارے قدم قدم چلتی اس طرف آئی اور دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، نیم اندھیر، بھاری پردے کھڑکیوں کے آگے برابر تھے۔ زیاد؟ وہ چونکی، پھر پریشانی سے دائیں بائیں دیکھا، باتھ روم بھی خالی تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی الماری کھولی، وہاں سے بہت کچھ جا چکا تھا، بالخصوص اس کا سیاہ سفری بیگ جس کو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ اندرانی، میرا فون لاؤ۔ وہ اس کے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی اندرانی کو پکارنے لگی، پیشانی پہ پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ اندرانی بھاگے فون لے آئی، لیکن زیاد کو کال ملانے سے پہلے وہ ٹھہر گئی۔ اس کا 2 گھنٹے پہلے کا آیا آڈیو میسج جگمگا رہا تھا۔ میں آج کے بعد آپ کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا سرکار۔ انہوں نے فون بستر پہ رکھ دیا۔ زیاد کی آواز سارے میں گونجنے لگی۔ یہ میری آخری جاب تھی، میں مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں اب کسی کا قتل نہیں کروں گا، کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا، آپ کے لیے تو کبھی بھی نہیں۔ اندرانی چوکھٹ پہ کھڑی ملال سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے شکست خوردہ سی بیٹھی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے لیے مزید کوئی لڑکی تلاش کریں، مجھے اپنی حکم عدولی کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ آپ کی تابعداری نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں کچھ ماہ آپ سب سے دور رہوں گا، اپنے موکلوں کو میری تلاش میں نہ بھیجیے گا، ورنہ وہ آپ مجھے بھی کھو دیں گی۔ آڈیو میسج یہاں ختم ہو گیا تھا، پھر چند منٹ بعد ایک دوسرا میسج آیا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، اور واپسی کے بعد بھی میں مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں اس لڑکی کی آنکھیں نہیں بھول سکتا۔ فون خاموش ہو گیا، سارا گھر جیسے خاموش ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں گے سرکار؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے چہرہ اٹھایا تو اس پہ ایک مغموم سی مسکراہٹ تھی۔ ہم زیاد کی واپسی کا انتظار کریں گے، وہ آئے گا اور وہ پھر سے ہمارا اثاثہ بنے گا۔
اس स्याही को छोड़ देना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। उनकी मुस्कुराहट में तलखी धार आई। और वो जो आपने लाहौर में रिश्तेदारों में मशहूर कर दिया है कि आप इस दफा ज़ियाद का रिश्ता करके जाएंगी, इसका क्या? हम कह देंगे कि हमने उसकी मंगनी कर दी है। कुछ अरसे बाद हम उसकी मंगेतर के मरने का ऐलान कर देंगे और जब तक ज़ियाद शादी के लिए राजी नहीं होता हम कहेंगे कि वो अपनी मंगेतर का सोग मना रहा है। इससे क्या होगा? वो समझी नहीं थी। मंगनी टूटने के बाद हमारे खानदानों में लड़के को मजीद अहमियत हासिल होती है। बहुत से लोग जो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं इर्द गिर्द परवाने की तरह चक्कर काटते हैं। शायद इस तरह वो अपने एहसास कमतरी से निकल आए। और वो सबज आंखों वाली लड़की, वो एक दिन खुद आकर कहेगा कि हम उस पे सहरे इश्क करें, हम इस वक्त का इंतज़ार करेंगे। चलो इंद्रानी। वो स्टिक पे दबाव डालती उठ खड़ी हुई। उनका चेहरा पुरसुकून, अलबत्ता आंखें भीगी हुई थी। वो उस दिन का इंतज़ार करेंगी। मौजूदा दिन। मोबाइल की जूं जूं ने उसे चौंकाया था। माहिर ने दाएं बाएं देखा, उसका मोबाइल कहाँ था? वो दोपहर का वक्त था। आसमान हल्का नीला और बादलों से साफ था। वहां दूर दूर तक सब्जा फैला था जो दम तोड़ती धूप में दमक रहा था। सब्जे के दरमियान में रविश और गुजरगाहें बनी थी जिन पर कोई बाइक चलाता जा रहा था तो कोई पैदल कदम उठा रहा था। उस नीले सबज मंजरनामे का हुस्न बढ़ाने के लिए जगह जगह चेरी ब्लॉसम के गुलाबी दरख्त लगे थे। वो भी ऐसे ही एक दरख्त के साए तले बैठा था। घास पे नन्ही सी फोल्डिंग टेबल जमाए उस पे रखे टेबलेट पे लकीरें खींच रहा था। कॉफी की फ्लास्क और बहुत से कागज साथ रखे थे। ऐसे में मोबाइल की जूं जूं ने उसके इन्हामाक को तोड़ दिया था। माहिर के माथे पे बल पड़े। नागवारी से फोन निकाला। कैफ जमाल। उसके आबरू नासमझी से उठे। वो उसे फेस टाइम पे कॉल कर रहा था। ये अब इतने अरसे बाद क्यों? माहिर ने सबस बटन दबाया। वीडियो कॉल ऑन हुई। हेलो मिस्टर माहिर फरीद। कैफ जमाल का मुस्कुराता चेहरा स्क्रीन पे दिखाई दिया। माहिर के माथे की शिकनों में इजाफा हुआ। आंखों की पुतलियां सकोड़ के उसे देखा। मुझे बिना इजाजत किसी का कॉल करना पसंद नहीं है। क्या सरप्राइज भी पसंद नहीं है? वो मुस्कुराया। इससे पहले कि वो बेजारी से कुछ कहता कैफ ने कैमरा फ्लिप किया। वहां एक मंजर दिखाई देने लगा। मेरी नई एम्प्लॉयर से मिलो। किसी माल के अंदर एक कॉफी शॉप को चौकोर अहाता। वहां काउंटर पे एक लड़की खड़ी साथ किसी से कुछ कह रही थी। सर पे पी कैप, सामने एप्रन पहने। वीडियो कॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी ना थी लेकिन वो एकदम सीधा होके बैठा। तने की टेक छोड़ दी। वो माला थी। उसे मुजमे में भी पहचान सकता था और बिना चांद के अंधेरी रात में भी। और काल कट गई। उसके माथे की सारी शिकनें गायब हो गई। टेबलेट, स्केच, कॉफी फ्लास्क सब गैर जरूरी हो गया। तेजी से कॉल बैक का बटन दबाया। सॉरी माहिर भाई, कॉल कट गई थी। कैफ जमाल ढटाई से मुस्कुराया। मैं आजकल कशमाला मुबीन का बॉडीगार्ड हूँ। तुम वैनकूवर में क्या कर रहे हो? वो आंखें छोटी करके उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ओ, यानी आप जानते हैं कि वो वैनकूवर में है। वाह। उसके आबरू सताइशी अंदाज में उठे। आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने उससे माफी मांग ली है और वो अब मेरा एतबार करती है, इसीलिए मुझे नौकरी दी है। कुछ था उसके अंदाज में जो उसकी पेशानी पे बल पड़ने लगे लेकिन बहुत जब्त से लब भींच लिए। लेकिन वो क्या है कि इस नौकरी से मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। वो थोड़ी खुजाते हुए कह रहा था। आप मेरे ऊपर बहुत से कर्ज छोड़ कर गए हैं क्योंकि तुमने डील तोड़ी थी। तुमने इसे झूठ से बोला था। एक दफा फिर बोल सकता हूँ, अगर आप और मैं दोबारा डील कर लें। वो ढटाई से मुस्कुराया। मुझे वादा खिलाफ लोगों के साथ मुआहिदे करना पसंद नहीं है कैफ। उसकी चुभती नजरें उसके चेहरे पे जमी थी। लूजर। कैफ, यस यस कैफ। उसने समझते हुए सर हिलाया। इसी वजह से आपको कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एम्प्लॉयर ने कहा है कि वो मुझे कैफ कह के नहीं पुकारेगी। माहिर की गर्दन में गिल्टी सी उबर के मादूम होती दिखाई दी। वो उसी ढटाई से कह रहा था जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि इस मामले में किसी न किसी की फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड हैं। तुम्हारी एम्प्लॉयर को मालूम है कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो? और जब फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड हों, उसने जैसे सुना ही नहीं तो कीमत बढ़ जाती है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वीकली रिटेनर। और मैं तुम्हें रिटेनर पर क्यों रखूंगा? बदले में मैं आपको उसके बारे में तमाम मालूमात फराहम करूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा वगैरह वगैरह। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं उसके शोहर के साथ डील करके उसे नुकसान भी पहुंचा सकता हूं।
کیا آپ کو بلیک میل بھی نہیں پسند؟ اس نے گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے تمہیں پہلے سے اس کے شوہر کے ریٹینر پہ ہو، اس لیے میں تمہارے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ کسی اور کو ٹرائی کرو۔ چہرہ سپاٹ تھا۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے ماہر بھائی۔ میرا فائدہ اس میں ہے کہ میں مالا کو تمہاری کال کے بارے میں بتا دوں۔ وہ کس کا اعتبار کرے گی؟ وہ آدمی جس نے اسے دھوکہ دیا، وہ جس پہ اعتبار کر کے اس نے اسے اپنے قریب جاب دی۔ درمیان میں زیاد کی کال آنے لگی تو کیف جمال نے جلدی سے ماہر کی کال بند کی۔ تمہارا نمبر کیوں بزی تھا؟ سوری، بہن سے فیس ٹائم کر رہا تھا، گڑبڑا کے کہا۔ پھر فون کان سے لگائے سنے گیا۔ جی میرا آج جاب کا پہلا دن ہے۔ جی میں اس پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ نہیں ابھی کچھ خاص نہیں ہوا، اس کی بہن ملنے آئی ہوئی ہے۔ زیاد کو تمام معلومات فراہم کرنے کے بعد کیف جمال نے فون رکھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ وہ کافی شاپ کے سامنے ایک آئس کریم پارلر کی کرسیوں پہ بیٹھا تھا۔ مالا نے اس کو یہیں بیٹھنے کا کہا تھا، یہاں سے وہ اس کو ڈسٹرب کیے بغیر اس کے ارد گرد نظر بھی رکھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ کیش کاؤنٹر پہ کھڑی اپنی بہن سے کسی بحث میں مشغول تھی۔ کیف ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال لاگ میں سے زیاد اور ماہر کو کی جانے والی کال ڈیلیٹ کی، صرف ماہر کی انکمنگ کال بچائے رکھی۔ پھر وہ جگہ سے اٹھا اور مال کی راہداری عبور کر کے کافی شاپ تک آیا۔ میں وہ کھنکارا، جلدی بولو۔ وہ ماہر کو وہیں چھوڑ کے اس کی طرف آئی۔ وہ قدرے بیزار لگ رہی تھی۔ مجھے ابھی ماہر فرید کی کال آئی ہے، اس نے قدرے حیرت سے کہتے ہوئے سکرین اس کے سامنے رکھی۔ وہ چونکی، پھر ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا آپ کہاں ہیں۔ وہ تعجب سے کہہ رہا تھا۔ کہہ دیتے میں تمہارے ساتھ ہوں، جو کرنا ہے کر لو، وہ اکتا کے بولی اور واپس چلی گئی۔ کیف نے مسکرا کے کندھے اچکا دیے۔ اب ماہر اسے کچھ بتا دے تب بھی وہ اس پہ اعتبار نہیں کرے گی۔ ماہی کاؤنٹر پہ اسی طرح خفا کھڑی تھی۔ وہ آج صبح سویرے ہی وینکوور آ گئی تھی۔ اس کا مقصد مالا کو طلاق واپس لینے کے فیصلے سے باز رکھنا تھا، لیکن جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو وہ چڑ گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ طلاق نہیں لوں گی، یہ کہا ہے کہ ابھی نہیں لے رہی۔ لیکن کیوں؟ اور وجہ سننے کے بعد مابینہ مبین چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکی، اور اس کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی تو اب تک خاموش نہیں ہوئی تھی۔ تم اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا مالا، کسی صورت نہیں، تم بند جاؤ گی۔ اٹس اے گرل۔ وہ بلینڈر پہ جھکی، اس میں کچھ ڈال رہی تھی۔ ماہی سانس لینا بھول گئی۔ تمہیں ابھی سے کیسے؟ مجھے معلوم ہے۔ اس نے بلینڈر کا بٹن دبا دیا۔ شور بلند ہوا۔ ماہی اس شور کے باوجود بولتی رہی اور وہ شور پہ توجہ مرکوز کیے رہی۔ بٹن بند کیا تو سنا، وہ کہہ رہی تھی، تمہیں فتویٰ مل جائے گا، یقیناً مل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں گزرا، پلیز اسے جان چھڑاؤ۔ اس نے بنا کچھ کہے بلینڈر سے جگ علیحدہ کیا اور اسے ایک گلاس میں انڈیلا، سرخ سمودھی جھاگ سمیت کانچ کے جام میں بھرتی گئی۔ دیکھو میری بات سنو، یہاں ایبورشن لیگل ہے، ہاں گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے نگاہیں چرائی، لیکن فتویٰ لے لیں گے یار، تمہارے آگے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، زیاد سے طلاق لو اور کسی اچھے بندے سے شادی۔ مالا نے زور سے گلاس کاؤنٹر پہ رکھا۔ ماہی کے الفاظ دم توڑ گئے۔ تمہیں لگتا ہے میں اب ساری زندگی شادی کے بارے میں سوچ سکتی ہوں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو ماہی؟ تمہارا کیا بگڑا ہے مالا؟ امیج بگڑ گیا۔ ساری دنیا کے مردوں کا امیج میری نظروں میں بگڑ گیا ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ 3 پیپر نیپکن باکس سے نکالے اور اسے گھورتے ہوئے تھمائے۔ اچھے مرد بھی ہوتے ہیں۔ ماہی کی آواز پست تھی۔ کہاں ہوتے ہیں؟ کم از کم میری دنیا میں نہیں ہوتے۔ میں اب کسی مرد پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، آئندہ یہ بات مت کرنا۔ سرخ مشروب کے چند چھینٹے کاؤنٹر پہ گرے تھے۔ وہ ایک باریک تولیے کے لیے اس جگہ کو صاف کرنے لگی، جھکے چہرے پہ خفگی تھی۔ اوکے مت کرو شادی، لیکن بچے کی زنجیر۔ اس کا فون بجنے لگا تو اس نے ماہی کو روک دیا۔ غیر شناسا نمبر تھا، شاید کسی ٹیلی مارکیٹر کا تھمایا سکیم کال جو کینیڈا میں ہر وقت موصول ہوتی تھی۔ بہانے سے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز مانگنا۔ ہیلو، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ کشمالا بی بی؟ اندرانی کی آواز پہچاننے میں اسے چند لمحے لگے۔ بڑی بی بی، نگینا بی بی، وہ رو رہی تھی، وہ مر رہی ہیں۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ پلیز آپ ادھر آ جائیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اپرن کی ڈوریاں کھول رہی تھی۔
کیف جمال کی کال کے بعد اس نے اسکیچ بک اور ٹیب پڑے ڈال دیے تھے. وہ تب سے اب تک ایسے ہی بیٹھا تھا, درخت کے تنے سے ٹیک لگائے, ماتھے پہ بال لیے, ناگواری سے کچھ بربراتا ہوا. سارا موڈ خراب ہو گیا تھا. وہ اس لوزر کو کیسے اپنے پاس جاب دے سکتی تھی, وہ اس پہ کیسے اعتبار کر سکتی تھی. چیری بلوسمز کا گلابی پن جیسے راکھ بن چکا تھا. کتنی ہی دیر وہ برہمی سے آبرو اکٹھے کیے کچھ سوچتا رہا. اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے, لیکن وہ کرنے سے پہلے اسے 2 انسانوں سے بات کرنی تھی. سوزین کی لا فرم کی عمارت کی دیواریں ساؤنڈ پروف تھی, جن کے باعث استنبول کے بے ہنگم ٹریفک کا شور اندر داخل نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے آفس میں بیٹھی ایک موٹی سیاہ کتاب کھولے اس میں کچھ تلاش کر رہی تھی جب دروازہ بجا. اس نے تھکان بھرا چہرہ اٹھایا. آدھ کھلے دروازے پہ بیئر بول فرید کھڑا تھا. مرحبا, وہ مسکرایا. البتہ وہ نہیں مسکرائی. ماتھے پہ شکن ڈالے ٹھک سے کتاب بند کی. بک مارک صفات کے وزن کے اندر دب گیا. میں بغیر اپوائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتی. اچھا, میں مل لیتا ہوں. وہ ڈھٹائی سے مسکراتا ہوا آگے آیا اور کرسی کھینچی اور بنا کہے بیٹھ بھی جاتا ہوں. اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی. مسکراہٹ چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی. سوزین نے تھکاوٹ سے اسے دیکھا. گھنگریالے بالوں والا, کلائیوں میں زنجیریں اور سیاہ بینڈز پہنے, کان میں بالی پروئے, سوٹ پینٹس پہ سفید شرٹ پہنے, وہ ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا. کیوں آئے ہو؟ چائے پینے. سوزی نے اسے گھورتے ہوئے انٹر کام اٹھایا. 1 چائے شکر کے بغیر. پھر ریسیور زور سے رکھا. کیوں آئے ہو؟ سوال دہرایا. وہ سنجیدہ اور قدرے تھکی ہوئی دکھائی دیتی تھی. ایک بات میرے دل پہ بوجھ ڈالے ہوئے تھی, سوچا تم سے ڈسکس کر لوں. میرے آفس کے دروازے پہ وکیل لکھا ہے یا تھراپسٹ. مجھے دونوں کی ضرورت نہیں, صرف ایک سننے والا کان چاہیے. وہ اسی ڈھٹائی سے مسکرایا. کہو. اس نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور انگلیاں باہم پھنسائے غور سے اسے دیکھنے لگی. خاکی کوٹ میں ملبوس, کانوں میں سنہرے ٹاپس پہنے, وہ بال کیچر میں باندھے ہوئے تھی. چہرے پہ میک اپ اس پہر بھی نک ساک سے موجود تھا, البتہ پیشانے کے بال بوٹوکس کے باوجود دکھائی دیتے تھے. مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. وہ سنجیدہ ہوا. 1 کے آگے کتنی صفر لگاؤں؟ وہ بے اختیار ہنس دیا. وہ بھی ہلکا سا مسکرائی, پھر چہرے کو دوبارہ سنجیدہ کر لیا. میں ماہر کے جیل جانے کی وجہ سے اپ سیٹ تھا. وہ ایک دفعہ پہلے اس ذہنی امراض کے اسائلم میں بھی قید ہوا تھا, اور وہ ٹراما مجھے آج بھی یاد ہے. بیئر بول کی مسکراہٹ اب مدھم ہو گئی تھی. وہ غور سے سننے لگی, اور مجھے لگا ان سارے مسئلوں کی وجہ مالا ہے, زیاد کی بیوی. وہ چونکی. بیئر بول نے اس بات میں سر ہلایا. ماہر اور اس کے درمیان ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہا ہے, کبھی یک طرفہ محبت, کبھی نفرت. بس مجھے اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا. ان دنوں وہ مشکل میں تھی. اس نے پوچھا کہ وہ ماہر کی کیسے مدد کر سکتی ہے, مگر اس نے تھوک نگلا. مگر میں نے اس سے کہا کہ وہ ہم سے کوئی رابطہ نہ رکھے. چھی چھی چھی, تم شکل سے ایسے ویلن تو نہیں لگتے تھے. کہا نا, مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے بے چینی سے پہلو بدلا. اب وہ کینیڈا چلی گئی ہے. یقیناً وہ اپنے شوہر سے الگ ہو رہی ہے, لیکن اس نے ماہر سے کوئی رابطہ نہیں کیا, شاید میری وجہ سے. اور تم چاہتے ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل لیں تاکہ تمہارا گلٹ کم ہو. میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہتے تو اس کی وجہ میں نہ بنوں. سوزین نے گہری سانس لی. میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ سب سے پہلے تم چائے کے ساتھ شکر لانے کے لیے کہہ سکتی ہو. اس کے بعد تم مجھے کوئی اچھا مشورہ دے سکتی ہو. اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائی. سوزی کے ماتھے کی شکنیں دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی. تم اپنے بھائی کو کال کر کے حقیقت بتا دو. ویسے بھی وہ دونوں اڈلٹس ہیں, اپنی زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ تم اتنے اہم ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کرے گی. ماہر مجھ سے ناراض ہو گیا تو؟ اس نے کان کھجایا. اس کی ناراضی سے تم پہ اثر پڑے گا؟ میرے بینک اکاؤنٹ پہ پڑے گا. سوزی اف کر کے رہ گئی. پھر آگے کو ہوئی. تم کب اپنے بھائی کے سائے سے نکلو گے؟ جب 3.5 سال بعد میرے باپ کی دولت مجھے مل جائے گی جس پہ وہ سانپ بن کے بیٹھا ہے. اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی. پھر مجھ سے مشورہ لینے 3.5 سال بعد آنا. اور ابھی کیا کروں؟ ابھی جاؤ اور اپنے بھائی کو حقیقت بتاؤ. اور چائے؟ سوزی کی مسکراہٹ گہری ہوئی. وہ تو میں نے منگوائی ہی نہیں. وہ جھکی اور انٹرکام کی تار اٹھا کے سیدھی ہوئی. وہ ساکٹ سے نکلی ہوئی تھی. انٹرکام کافی دن سے خراب پڑا ہے. بیئر بول فرید کا منہ بن گیا.
करके बुड़बुड़ाते हुए उठा। उसकी बुड़बुड़ाहट में विटामिन खानम का लफ्ज वाज़िया था। जैसे तुम दूसरों के नाम रखते हो वैसे ही सब ने तुम्हारा भी कोई नाम रखा हुआ होगा, वो तंज से पूछ रही थी। बियरबॉल दरवाजे पे हाथ रखे रखे पलटा और एक तेज नजर उस पे डाली। तुम्हारे बरअक्स लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरा कोई नहीं नाम बिगाड़ सकता। सर झटक के आगे बढ़ गया। कई हजार मील दूर चेरी ब्लॉसम तले बैठे माहिर फरीद ने फोन स्क्रीन पे एक कॉन्टैक्ट खोला और कॉल का बटन दबाया। बियरबॉल के हेलो के जवाब में वो बिना तमहीद के बोला, मुझे कैफ की कॉल आई थी। तुम्हारी कंपनी कैफ? नहीं यार, वो लूजर फोटोग्राफर कैफ जिसको मैंने पैसे दिए थे। वो सारी बात बताता गया। बियरबॉल को सारा मामला जज़ब करने में चंद मिनट लगे। वाई बे, स्टोरी तो इंटरेस्टिंग हो गई है, अब मैं क्या करूं? वो उसी खराब मूड के साथ पूछ रहा था। उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लेते और माला को दिखा देते। उसने उसका सद्देबाप पहले से कर रखा होगा। वो मेरा यकीन नहीं करेगी। मुझे शक है कि वो पहले से ज़िया सुल्तान से कोई डील कर चुका है और अब मुझसे भी पैसे कमाने के चक्कर में है। वो ज़ियाद जैसे सीरियल किलर को डबल क्रॉस करने की बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? कहा ना वो लूजर था, लूजर रहेगा। अगर थोड़ी सी भी अकल होती तो मुझे कॉल ना करता। तुम माला को कॉल करके बता दो, सिंपल। मैं उसके फ़ोन से ब्लॉक्ड हूँ। शायद वो नंबर बदल चुकी है। शायद वो मेरी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहते। वो गर्दन मोड़े सामने ट्रैक को देख रहा था जहाँ चंद साइकिल्स चलते आ रहे थे। अबाउट दैट? बियरबॉल खनकारा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। बियरबॉल ने थूक निकला। जब तुम जेल गए तो उसने मुझसे राब्ता किया था। उसने कहा था कि अगर माहिर को उसकी किसी मदद या गवाही की ज़रूरत है तो उसके लिए तैयार है। व्हाट? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने जवाब में उसको दोबारा कॉल करने से मना कर दिया था। तुमने क्या किया था? फोन में गूंजती माहिर की आवाज़ बुलंद हुई तो वो घरबरा कर रह गया। देखो प्लीज़, मेरा जेब खर्च मत बंद करना। मुझे समझने की कोशिश करो। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। तुम जेल चले गए थे और मुझे डर था कि वो तुम्हें फिर किसी मुसीबत में डाल देगी। मैं बस चाहता था कि वो हमारी जिंदगियों से निकल जाए। उफ बियरबॉल, दरख्त के तने से टेक लगाए माहिर ने तासुब से आंखें मीची। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे मामलात में मत पड़ा करो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? बियरबॉल का मुंह बन गया। तुम्हें ब्लॉक करने के लिए मैंने नहीं कहा था। ये आइडिया उसका अपना था, मगर वो अफसोस से नफी में सर हिला रहा था। तुम हर चीज पचीदा क्यों कर देते हो? तुम आसान बना दो ना। उसे कैफ जमाल की हकीकत बता के बियरबॉल से मजीद कुछ कहना बेसूद था। उसे अपनी दूसरी कॉल करनी थी। तुम माला से नहीं मिलोगे, यास्मीन ने सुनते ही कहा था। हम लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते थे यास्मीन। वो जेबों में हाथ डाले स्टेनली पार्क के ट्रैक पे चलता जा रहा था। बैग पैक कंधों पे पहने, कानों में एयरपोर्ट्स लगाए, वो जैसे खुद पे ताज्जुब कर रहा था। मैं कितना डेस्परेट था उन दिनों कि मैं अपनी थेरेपिस्ट से दूर जाने का तसव्वुर जानलेवा लगता था। बात मत बदलो, तुम उससे नहीं मिलोगे। वो खफा नहीं थी, पुरसुकून और संजीदा थी। मिलने में क्या हर्ज है? ट्रैक पे आगे पीछे बहुत से लोग अपने कुत्तों की जंजीरें थामे टहल रहे थे। उनमें से अक्सर उन कुत्तों के मालिक नहीं थे, बल्कि डॉग वॉकर्स थे, जिनको उन कुत्तों के मसरूफ मालकान ने उसके लिए हायर किया था कि उनके पास अपने कुत्तों को टहलाने का वक्त ना था। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। तुम उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो। वो वक्त बीत चुका है। अब वो शादीशुदा है और उसको वो अपनी शादी की हकीकत मालूम हो चुकी है। वो उसी साफ गोई से कह रही थी। और तुम्हें दूर अंदर उम्मीद बंध रही है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। उसने सर झटका, अलबत्ता चेहरे पे बेचैनी सी नमूदार हुई थी। ऐसा ही है, तुम्हारे अंदर इस वक्त यही सब चल रहा है। वो अपने शोहर को छोड़ दे और तुम्हारे पास आ जाए। वो खामोशी से रविश पे कदम उठाता रहा, क्योंकि मास्टर ने सती लिटरेचर और फिल्मों ने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम्हारी पसंद की लड़की अगर तुम्हें छोड़ के किसी गलत इंसान से शादी कर ले तो जैसे ही वो उससे अलग हो तुम दोनों एक हो जाना चाहिए। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है। हालांकि हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तलाक आसान नहीं होती माहिर, चाहे वो एक सीरियल किलर और एब्यूजिव शोहर से ली गई हो, वो तलक हुआ, चाहे वो दुनिया के बदतरीन इंसान से ली गई हो, क्योंकि वो हालात जो इंसान को तलाक तक लेकर गए होते हैं वो उसकी ज़ात को बुरी तरह मसख कर देते हैं। कॉफी शॉप के सामने रखी एक मेज के साथ माला खड़ी थी। पी कैप पहने, सर झुकाए, वो एक जग से मेज पे रखे कैक्टस के गमले को पानी दे रही थी, एहतियात से, कतरा कतरा। पीछे से पैट ने उसके कंधे पे हाथ रखा।
تو وہ ڈر کے اچھلی، جگ ہاتھ سے گر گیا، سارا پانی فرش پہ بہہ گیا۔ سوری، وہ سنبھل کے معذرت کرتی جلدی پیپر ٹاول نکالنے لگی۔ شیلڈن پانی سے بھیگا کھڑا تھا۔ کوئی بھی رشتہ سیاہ یا سفید نہیں ہوتا۔ ہر طلاق لینے والے میاں بیوی کا آپس میں ایک اچھا وقت بھی گزرا ہوتا ہے۔ وہ اچھی یادیں کسی ناسور کی طرح رستی رہتی ہیں۔ وہ ہاربر پہ بنے ایک واٹر فرنٹ پہ بیٹھی تھی، تھوڑی گھٹنوں سے ٹکائے وہ سامنے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ افق پہ نارنجی گیند دھیرے دھیرے پانی میں ڈوبتی دکھائی دے رہی تھی اور اس کی زرد روشنی میں بہت سے مناظر ابھر رہے تھے۔ وہ سفید کامدار لباس میں بیٹھی مسکرا کے نکاح نامے پہ دستخط کر رہی تھی۔ وہ اور زیاد ساتھ مالدیپ کے اس ریزورٹ کے پرائیویٹ ساحل پہ بیٹھے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی مسکرا کے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ زرعی ستارے والے لباس اور گہرے میک اپ میں ملبوس تھی۔ وہ شادی کے بعد ہونے والی کسی دعوت پہ جا رہے تھے۔ ابیوزو شادی کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ طلاق کی طرف جاتا ہر قدم اٹھاتے وقت عورت گلٹ کا شکار ہوتی ہے۔ کیا وہ درست کر رہی ہے؟ کیا وہ بدل نہیں سکتا تھا؟ کیا اسے ایک اور چانس دینا چاہیے؟ وہ سیو آن فوڈز کے کاؤنٹر پہ کھڑی اپنی گروسری کو بیگز میں ڈال رہی تھی۔ دفتر پلٹ کے دیکھا، اسے قدرے فاصلے پہ کیف جمال کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے سر کو اس بات میں جنبش دی جیسے تسلی دی ہو کہ وہ قریب ہی ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور واپس اپنی ٹرالی کی طرف جھک گئی۔ اور طلاق ہونے کے کچھ عرصے بعد تک عورت کے اندر یہی سب چلتا رہتا ہے۔ کیا اس نے درست کیا؟ کہیں وہ پچھتائے گی تو نہیں؟ ابیوزو شادیاں لڑکیوں کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ان کا اپنے اوپر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ رات اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کو سیاہ پردوں میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ بتیاں بجھائے کھڑکی کے پردے برابر کر رہی تھی۔ ایک جھڑی سے باہر جھانکا، کیف اپنی کار پہ وہاں سے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طلاق کے تجربے سے گزرتی عورت ذہنی طور پہ اتنی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے کہ وہ اگلی شادی یا اگلے مرد کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، نہ سوچنا چاہیے۔ جو عورتیں ایک شادی سے نکل کے فوراً کسی دوسرے رشتے میں خود کو داخل کر لیتی ہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ اکیلی نہ رہ جائیں، وہ بہت بڑی غلطی کرتی ہیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس کی روم میٹ اپنے بستر پہ کروٹ لیٹے سو رہی تھی، مگر وہ جاگی ہوئی تھی۔ قالین پہ بیٹھے دیوار سے ٹیک لگائے وہ اسکیچ بک پہ تیز انگلیاں چلا رہی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ ایک پھولوں سے سجی بیکری کا خاکہ سا ابھر رہا تھا۔ کسی مرد کو طلاق سے گزرتی عورت کی زندگی میں کچھ عرصے تک بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ عورت کا ایک ولنریبل وقت ہوتا ہے۔ ایسے میں درست فیصلے نہیں کر سکتی۔ وہ خوف اور بے اعتباری کا شکار ہوتی ہے۔ اسے پہلے خود کو ہیل کرنا ہوتا ہے، اپنے زخموں کو بھرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کا اعتبار واپس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے کسی نئے تعلق میں جانا چاہیے، ورنہ اس کا اگلا تعلق بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے ٹریک پہ چلتا کانوں میں گونجتی یاسمین کی آواز سن رہا تھا۔ طلاق لینے والے اکثر لوگ اکیلے رہ جانے کے خوف سے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق نے جو زخم ان کو دیا ہے، جو دکھ اور غم ان کی ذات کے اندر بیٹھ گیا ہے، یہ اگلی شادی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کو جیسے ہی کسی نئے شخص سے محبت ہوگی وہ ان کا زخم بھر دے گا۔ وہ اب پارک کے دہانے تک آن پہنچا تھا۔ اس کا رخ پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کی جانب تھا۔ حالانکہ اس دنیا کا حساب الٹا ہے۔ انسان کو ایسے نہیں بنایا گیا کہ کوئی دوسرا انسان اس کے ٹوٹے دل کو جوڑ سکے۔ انسان کو بریک اپ کے بعد خود کو تندرست کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے آپ میں مطمئن ہو جاتا ہے، خوش اور خود انحصار، تب اسے اگلے تعلق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ زخموں سے بھرا دل لے کر اگلے تعلق میں جائے گا تو دوسرے انسان کو بھی زخمی کر دے گا۔ زیاد نے مالا کے ساتھ یہی کیا تھا۔ وہ پرانے زخم سے خود کو تندرست کیے بغیر نئے تعلق میں بندھ گیا تھا، اسی لیے وہ خوش نہیں رہ سکا۔ وہ بربرا رہا تھا۔ وہ یقیناً اس میں کسی دوسری عورت کو تلاش کر رہا تھا، کیونکہ وہ اندر سے ناخوش تھا۔ تو اسے لگا اس کے قرب کی وجہ مالا ہے۔ اس نے اپنے اندر کی ناخوشی اپنے رشتے میں انڈیل دی اور یوں وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ اب کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، خاموشی سے اسے سنتا ہوا۔ اس وقت اس کی زندگی میں واپس جا کے تم اس کو کنفیوزڈ کرو گے۔ اسے اپنے لیے زیاد کو چھوڑنا ہے، تمہارے لیے نہیں ماہر۔ میں اس سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا یاسمین،
وہ بے بسی سے ہاتھ اٹھائے کہہ رہا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑا تنہا مرد جسے دور سے دیکھو تو لگے وہ خود سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ مشکل میں ہے، میں اسے اس سے نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ میری کلائنٹ نہیں ہے، تم ہو، مجھے تمہاری بھلائی سوچنی ہے، اور اگر تم اس وقت اس کی زندگی میں گئے تو تم خود کو اور اس کو دونوں کو ہرٹ کرو گے۔ چھی، اسی لیے میں تمہارے ساتھ لانگ ڈسٹینس نہیں کرتا۔ یاسمین خانم افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے ایئرپورٹ کان سے نکالا۔ اسے معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے۔